اب ہماری اگلی اسپیکر ہے محترمہ اسماء شمس صاحبہ. محترمہ اسماء شمس صاحبہ IERO کی شعبۂ خواتین کی صدر ہیں. IERO یعنی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن جنوری 2008 میں عمل میں آیا، جس کا اصل مقصد دعوت اللہ ہے. یہ تنظیم الہ آباد میں اور اس کے باہر کے شہروں میں سرگرم عمل کرتی ہے. اس کی مختلف ایکٹیویٹیز میں پبلک لیکچرز، سیمینار اور کانفرنسز کرانا ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی نمائش اور تقسیم کتب و قرآن مجید کے ذریعے عوام الناس تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا. محترمہ اسماء شمس صاحبہ IERO کے شعبۂ خواتین کی صدر ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ اسلامک اسکول الہ آباد کی پرنسپل ہیں. آپ دعوت ورک میں ایکٹیولی انگیج ہیں. آپ نہ صرف یہ کہ الہ آباد میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی دورہ کرتے رہتی ہیں. شہر الہ آباد میں آپ کئی ٹریننگ پروگرام چلا رہی ہیں، جس میں خصوصاً گرلز کی دعوت و اصلاح کی ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ کی تقریر کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ. تو میں محترمہ اسماء شمس صاحبہ سے درخواست کروں کہ تشریف لائیں اور اس عنوان پر اظہار خیال کریں. محترمہ اسماء شمس. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز سامعین، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اسلامی طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے، میری اپنی گفتگو کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. انفاق لفظ نفقہ سے بنا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے گزر کر پار ہو جانا، یعنی ایک طرف سے آنا اور دوسری طرف سے نکل جانا. نفق اسی لیے سرنگ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک طرف سے آیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جایا جاتا ہے. انفاق خرچ کرنے کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی عطا، وہ ایک طرف سے آنی چاہیے اور دوسری طرف سے نکل جانی چاہیے. اور جب بات کریں انفاق فی سبیل اللہ کی تو اس کا مطلب ہوا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسے خرچ کیا جائے اس کی راہ میں. اس سے پہلے کہ انفاق کی تفصیلات ہم جانیں، آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلامی معاشرت کی کیا بنیادیں ہیں. اسلامی معاشرت یعنی اسلامک اکانومی، اس کی چار بنیادیں ہیں. چار بنیادی اصولوں پر وہ بنی ہے. نمبر ایک، کہ ساری دنیا بلکہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے، ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہے. فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر
विशेष है, बहुत खास रोल प्ले करता है इंफाक फी सबीलिल्लाह पूरी इस्लामिक इकोनॉमी में। इंफाक फी सबीलिल्लाह के दो अहकाम हैं, एक इंफाक फी सबीलिल्लाह का खास हुक्म यानी कि फर्ज, और उसको हम ज़कात नाम से जानते हैं या सदक़ाए वाजिबा नाम से जानते हैं, और नंबर दो इंफाक फी सबीलिल्लाह का आम हुक्म जिसको हम सदक़ाए नाफिला नाम से जानते हैं। सदक़ाए वाजिबा या ज़कात वो फर्ज किया गया हम पर। ज़कात लफ्ज़ का माना होता है पाकी और सफाई, जिससे माल भी पाक होता है और नफ्स भी पाक होता है। ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है, 5 अरकान इस्लाम में से एक रुकन है ज़कात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 2 हदीस नंबर 7। फरमाया अल्लाह के रसूल ने बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। नंबर 1 शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शहादत देना इस बात की कि कोई भी इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। व इक़ामुस सलात, और सलात यानी नमाज कायम करना, व इताउस ज़कात, और ज़कात देना, व हज, और हज करना, व सौम रमज़ान, और रमज़ान मुबारक के रोजे रखना। तो इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं उसमें से थर्ड हाईएस्ट है ज़कात देना। शहादत के बाद नमाज और ज़कात ये सबसे बड़ा फरीज़ा है इंसान के लिए। ज़कात ये है कि साहिब निसाब अल्लाह की राह में एक तयशुदा अमाउंट खर्च करें। निसाब है 7.5 तोला सोना, 85 ग्राम गोल्ड, उस सेविंग उसके बराबर या उससे ज़ायद सेविंग हो और उस पर एक साल, एक कमरी साल, एक ल्यूनर ईयर गुजर जाए तो उसका 2.5% 2.5% अल्लाह की राह में दिया जाए, ये फर्ज है। ज़कात के एग्जाम कुरान मजीद में नमाज के साथ आए हैं और 12 मकामात पर इसके लिए हुक्म दिया गया कि अक़ीमुस सलात व इताउस ज़कात, नमाज कायम करो और सलात और ज़कात अदा करो। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 43, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 83, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 110, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 277, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 31, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 55, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 41, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 73, और सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33, सूरह मुज़्ज़मिल सूरह नंबर 73 आयत नंबर 20, और सूरह अल-बय्यिना सूरह नंबर 95 आयत नंबर 5। कम से कम इतनी जगह पर हुक्म दिया गया अक़ीमुस सलात व इताउस ज़कात, सलाह कायम करो और ज़कात अदा करो। इसके अलावा 15 दीगर मकामात पर नमाज पढ़ने और ज़कात देने वाले के इनामात बयान किए गए और खुशखबरियाँ सुनाई गई और ना देने वाले के लिए वईद आई। तो कुरान मजीद में बार बार इस बात का ऑर्डर क्यों दिया गया? यहाँ तक कि कह दिया गया कि नमाज और ज़कात जो ना करे वो हिदायत पर ही नहीं है। आप कुरान मजीद खोलिए, सबसे शुरू के पेजेस में आपको ये बात मिल जाएगी। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1 से 3 फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम ये वो किताब इसमें कोई शक नहीं, मुत्तक़ियों को हिदायत देने वाली है। और किसको हिदायत देने वाली है? मुत्तक़ियों को। और अभी कहा गया कि जिसमें जो वो लोग जो गैब पर ईमान
जो इंसान नमाज ना पढ़े, ज़कात ना दे, वो हिदायत पर ही गया, वो कामयाब ही नहीं होने वाला है। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है इंफाक फी सबीलिल्लाह में, जिसकी इतनी इतनी ताकीद आई है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल की अहादीस में। अगर हम जरा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इंसान निहायत खुदगर्ज वाक़ हुआ है और उसकी खुदगर्जी का भी कोई वसी तसव्वुर उसके ज़हन में नहीं है, बल्कि वह
اگر زکوٰۃ کا نظام ہے اور دوسری طرف بھوکمری ہے، اللہ تعالیٰ سولوشن پیش کر رہا ہے. اگر زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہو تو بھوک پیاس ہی نہیں بلکہ صحت اور تعلیم کی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف اتنا ہی نہیں، مال اور بھی بچ رہے گا، یہاں تک کہ ملک اور ترقی کرے گا. جیسا کہ ہوا، آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہوگا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے تو مصر میں
جن کا اتنا قرض کا بوجھ ہو گیا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کریں گے تو فقیر ہو جائیں گے اور پھر لینے کی پوزیشن میں، ہاتھ پھیلانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ان قرض داروں کو قرض ادا کرنے کے لیے زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. اور کہا گیا فی سبیل اللہ، مطلب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگوں کو، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. وہ تنظیمیں ہوں یا وہ آرگنائزیشنز، جو بھی گروپ آف دا پیپل ہو، جو بھی جماعتیں ہوں، ان کو دینا ہے تاکہ وہ اللہ کے دین کو پھیلائیں اور حق غالب آئے ان کے لیے. اور آٹھ ٹائپ کے لوگ جو کہا گیا وہ مسافر کے لیے، جو راستے کا مسافر ہے، چاہے وہ اپنے گھر غنی ہو پھر بھی وہ زکات کا حقدار ہے. یہ 8 ٹائپس کے پیپل ہیں، 8 طرح کے مستحقین ہیں زکات کے، جن کو ہم اپنی زکات دے سکتے ہیں. اور ہم غلطی سے بھی نہ سوچیں کہ زکات میں ہم کچھ کمی کر لیں یا کنجوسی کر لیں یا نہ دیں، کیونکہ اس کی بڑی سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35 میں کہ وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. جب ان کے سونے چاندی کو آتش جہنم میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی باولیں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مال جسے تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو. اتنا دردناک عذاب ہوگا ان کو جہنم میں جو زکات نہیں دیتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی بیان کیا گیا، لکھا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الزکات باب نمبر 885 حدیث نمبر 1321. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، روز قیامت ان کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کے منہ پر 2 کالے نقطے ہوں گے جو زہریلے بت کا نشان ہے، اور وہ اس کے گلے کا ٹاپ بن جائے گا اور کہے گا، اس کی دونوں جبڑیں پکڑ کر کہے گا انا مال کا، میں تمہارا مال ہوں، انا کنز کا، میں تمہارا خزانہ ہوں. کہاں کیسے دردناک عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تیار ہے؟ اگر بالکل نہیں تو ہم پوری ایمانداری سے اپنی زکات کو مستحقین تک پہنچا دیں، جس کا حق ہے اس تک پہنچا دیں. یاد رہے ہماری ضروریات تک ہمارے مال میں ہمارا حق ہے، باقی حق دوسرے کا ہے جس کو اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ہمارے مال میں ملا دیا ہے. اور اگر جس کا حق ہے مال رکھنے پہنچا ہے آزمائش میں فیل، پھر تو وہی عذاب ملے گا جو کہا گیا، اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی عذاب ملے. زکات خالی اگر ہم ادا
لکھا ہوا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا بہترین قرض. اللہ تعالیٰ صدقات کو، خیرات کو، انفاق کو اپنے ذمہ قرض لے رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے لیکن اسے نہ لوٹانا پڑے، اس کی دوسری مخلوق کو نہ لوٹانا پڑے، وہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا. جس کو دیا جائے گا اس کا بھی فائدہ اسے لوٹانا نہیں پڑے گا، اور جو
معصوم بن جاتا ہے، جبکہ یہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ہے ایمان والو، اپنی صدقات کو ضائع مت کرو تکلیف دہ باتیں کہہ کر اور ایذا پہنچا کر. صدقات ضائع ہو جاتے ہیں اگر ہم احسان جتائیں کسی کے اوپر یا اسے تکلیف پہنچائیں یا اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچائیں، ضائع ہو جائے گی، پھر صدقے کا ثواب نہیں ملنے کا. تو ہم ایسی حرکت
تو مال کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی، رسول کی اور کلمت اللہ کی اور دعوت کی محبت کو دل میں جگہ دیجیے. پھر دیکھیے آپ کے اندر بھی امن ہوگا، آپ کے باہر بھی امن ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کریں گے قرآن کریم کی ایک آیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کی راہ میں خرچ کریں اور خصوصاً رمضان المبارک میں اور زیادہ خرچ کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندے بن گیا بچے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر سسٹر اسما شمس صاحبہ، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے